السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ امریکہ سے سرفراز صاحب کا سوال ہے کہ یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو کیا یہ اس کو کس طرح سے لینا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن کریم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، روایات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کتاب اللہ ہے نا، اور اس کے مقابلے میں مذہبی پیشواؤں کی کتابیں ہیں۔ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جس کے مقابلے میں روایات کے اندر چیزیں نہ لائی گئی ہوں۔ تو یہ شروع سے میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے مقابل میں ان چیزیں سبسٹیٹیوٹ کے طور پر لائی گئی ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے کہ ہم نے کس چیز کو ایڈاپٹ کرنا ہے، کتاب اللہ کو ایڈاپٹ کرنا ہے یا انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو ایڈاپٹ کرنا ہے۔ تو میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے خود ڈیسیژن کرنا ہے کہ آپ کس کو صحیح مانتے ہیں۔ پہلے ہم مذہب کی بات کر لیتے ہیں، جس میں آ رہا ہے کہ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر ہم قرآن سے دیکھ لیں گے کہ قرآن بیسک چیزیں کیا بتاتا ہے، ان میں سے پھر یہ دیکھ لیں گے کہ کامن چیزیں کون سی ہیں اور کون سی چیزیں وہ ہیں جو یہ جو 5 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ بنیاد ہے، ان میں وہ نہیں ہیں، یعنی قرآن میں ہے، اور وہ یہ جو بنیاد بتائی جا رہی ہے اسلام کی، ان میں نہیں ہے جو 5 بنیادیں بتائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی یہ جو کتاب الایمان ہے، اس کے اندر ہے، کتاب الایمان چیپٹر ہے صحیح بخاری کا، اس میں ایمانیات کی باتیں ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 گواہی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آگے اس کا مطلب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ مطلب بھی اس کا غلط ہوا پڑا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ یعنی ایک تو گواہی، کیا یہ اسلام کی بنیاد ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس کے میننگ میں بھی انہوں نے ڈیفرنس ڈال دیا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ یہ دیکھیں، الہ کا مطلب قابل پرستش ہونا نہیں ہے، الہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم، فرمانروا، جس کے قانون اور ضابطوں کے اوپر انسانوں نے چلنا ہوتا ہے، جس کے محکوم ہوتے ہیں انسان اس کے قانون کے، اس کو الہ بولتے ہیں۔ جو کائنات میں اور دین کے اندر اپنے حکم کے اندر کسی قسم کی کوئی شرکت اس کو جائز نہیں قرار دیتا، کیونکہ اگر اس میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اس کے قانون کے اندر، یعنی کتاب اللہ کے اندر جو قوانین بیان ہوئے ہیں، ان قوانین کے ساتھ کوئی جو مذہبی کتابوں کے قوانین جب ملائیں گے تو یہ پھر بدترین درجے کی وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس شرک سے انسانی معاشرہ ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گا۔ یہ گناہ ثواب کا معاملہ نہیں ہے کہ شرک ہو گیا تو گناہ ہو جائے گا اور اللہ بخشے گا نہیں، یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ جب آپ اللہ کے قوانین کے ساتھ مذہبی قوانین کو شامل کریں گے، مذہبی کتابوں کے اندر درج شدہ قوانین کو شامل کریں گے، یا اللہ کے قوانین کو لے کے کہیں گے کہ یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتے جب تک کہ روایات کی کتابوں سے نہ سمجھا جائے، تو پھر اصل تو وہ قوانین روایات کے ہو جائیں گے نا۔ تو جب آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے معاشرہ مشرک ہو جاتا ہے، شرک کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈس انٹیگریشن، فساد، انتشار۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے جیسے یہ فرقوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے، ہر فرقے کا دوسرے سے جھگڑا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پہلی چیز جو انہوں نے گواہی دی، ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ 5 چیزوں میں شامل ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ جو گواہی اس کے میننگ کیا دے رہے ہیں۔ تو نہ یہ 5 چیزوں میں شامل ہے اور نہ ہی اس کی جو میننگ ہے وہ صحیح بتا رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ آ گئی گواہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جو 5 بنیادی اسلام کی چیزیں بتا رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آ گئی اقامت صلاۃ۔ اب ایک تو یہ اقامت صلاۃ لے آئے اور اس کو پھر انہوں نے اس کے میننگ بدل دیے، یعنی اس کو نماز بنا دیے۔ یہ صلاۃ تھا پورا فریضہ حیات،
انسانی معاشرے نے، افراد نے حکومت سے مل کر، حکومت نے اپنی عوام کو ساتھ ملا کر ایک اسٹیٹ کے اندر اللہ کے قوانین کی روح سے جو بھی فرائض منصبی ادا کرنے تھے وہ سارے کے سارے فرائض منصبی فرام ڈان ٹو ڈسک، صبح سے شام تک یہ سارے کے سارے صلاۃ میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ صلاۃ انہوں نے پھر 5 وقت کی 5 ٹائم پریئرز بنا دیا۔ وہ فارسی میں 5 نمازیں ہوں گی، نماز پنجگانہ، اور انگلش میں ان کو پریئرز بولتے ہیں، یعنی دعائیں، تو وہ بن گئیں۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے بنا دیا زکوٰۃ۔ اب یہ جو اقامت صلاۃ اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ، تو زکوٰۃ انہوں نے بنا دیا پھر 2.5%، جبکہ قرآن نے کہا کہ زکوٰۃ ہوتی ہے حکومت کی طرف سے لوگوں کی ڈیولپمنٹ، حکومت نے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ان سے 2.5% لینا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنا ہیل آف ڈیفرنس، کتنا بڑا ڈیفرنس ڈالا انہوں نے، اس کی میننگ بدل کے۔ تو اور اہل تشیع نے کہا کہ 5واں حصہ، انہوں نے کہا 2.5%، تو پھر زکوٰۃ لے کر آ گئے، لیکن اس کے میننگ بھی بدل دیے۔ چوتھے نمبر پر آ گیا حج۔ اچھا، حج کو لے کر آئے، اس میں پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی طرف سے انہوں نے وہ اس میں حجر اسود اس کو کس کرنا، ایسے وہ شیطان کو کنکریاں مارنا، تو یہ اس طرح مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا، تو یہ موسٹلی یہی چیزیں ہیں۔ اس طرح قربانی کرنا، اب قربانی تو وہاں کے لوگوں جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے وہ قربانی بھی نہیں ہے، وہ تو خوراک کے بندوبست کے طور پر جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں انہوں نے مناسک حج بنا دیا، جو قرآن میں نہیں ہے۔ نہ حجر اسود ہے، نہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، نہ مقام ابراہیم کے اوپر وہ نفل پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائیں، تو وہ حج بنا دیا۔ اور آگے آ گیا سومی رمضان، یہ 5واں ہو گیا۔ تو سومی رمضان کو انہوں نے کیا کر دیا کہ وہ جو 30 روزے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، وہ کر دیے۔ اور قرآن نے تو ان کو عسکری تربیت کی روح سے کیا تھا، اور انہوں نے پھر اس کو ایک عبادت کے طور پر لے لیا۔ تو یہ 5 چیزیں وہ لے کر آئے، اور 5 کی 5 اس کی جو اندر جو اس کی چیزیں رکھی وہ ساری قرآن کے خلاف ہیں، قرآن کی روح سے نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ساتھ ساتھ بتایا کہ فار ایگزامپل لا الہ کیا چیز ہے اور انہوں نے کیا بنا دیا، اقامت صلاۃ کیا چیز ہے انہوں نے کیا بتا دیا، زکوٰۃ کیا چیز ہے اور انہوں نے کیسے بنایا، حج کیا ہے اور انہوں نے کیا بنا دیا، صوم کیا چیز ہے، عسکری تربیت، اور اس کے اندر وہ صبح سے شام تک جو ہے یہ سارا معاملہ، اور انہوں نے پھر اس کو کیا بنا دیا۔ تو یہ 5 چیزیں اب قرآن پر آ جاتے ہیں۔ یہ تو آگی مذہب کی روح سے، اب ہم قرآن پہ آتے ہیں کہ قرآن نے بیسک 5 چیزیں جو بتائی ہیں جو ایمانیات کے دائرے میں آتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ وہ ذات جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کے جو ضابطے اور قوانین ہیں وہ اگر ہم ان کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں تو ہم پروگرس کریں گے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ اور اللہ کی جو صفات ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے ہم وہ صفات اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ جیسے اللہ علیم ہے تو ہم بھی جس حد تک ہو سکتا ہے علم حاصل کریں۔ تو اللہ علیم ہے نا، یعنی علم والا ہے، تو ہم بھی جس حد تک ہو سکتا ہے علم حاصل کریں۔ اسی طرح اللہ جو ہے وہ حکیم ہے، تو جس حد تک ہو سکتا ہے ہم بھی حکیم بنیں۔ کیا مطلب؟ ہم بھی چیزوں کو ریشنلی دیکھیں، ہم بھی چیزوں کو فلسفک وے سے دیکھیں، ان کی وجوہات دیکھیں کہ یہ چیزیں کیوں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ان کی ریزننگ، کہ ہم ریزننگ سے کام کریں، ریزننگ سے چلیں، ریزننگ سے چیزیں کریں۔ تو کسی چیز کو ریزننگ سے کرنا، دلیل کے ساتھ کرنا، تو وہ حکیم ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جس طرح اللہ حکیم ہے اسی طرح انسانوں کو بھی حکیم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ عزیز ہے، تو عزیز کا کیا مطلب ہے؟ قوت والا، غلبے والا۔ تو انسانوں کو بھی جس حد تک ہو سکتا ہے اللہ کے قوانین اور اقدار کی ماتحت رہتے ہوئے قوت اور غلبہ حاصل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر کمزور نیشن بن جائیں گے۔ تو یہ اس کا عزیز، یعنی اس کی یہ میں نے مثال کے طور پر اس کی صفات آپ کو ایٹریبیوٹ بتائی ہیں
کہ جہاں تک انسان ان صفات کو اپنے اندر سما سکتا ہے، ان کی روح سے اپنی نشو و نما ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے، انسانوں کو وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ اب آ جاتا ہے ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ پر ایمان کیا ہے کہ انسان علم حاصل کر کے، کائناتی علوم حاصل کر کے، کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے، کائنات کی جو قوتیں ہیں، نیچرل فورسز ہیں، ان کو مسخر کرے، ان کو اپنے تسخیر میں لے کر آئے۔ یہ کیسے ہوگی؟ فار ایگزامپل ہم نے سائنس پڑھی، سائنس کی روح سے آج ہم سورج سے سولر انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کی روح سے ہے؟ کسی مذہبی تعلیم حاصل کرنے سے ہم نے سولر انرجی کا طریقہ دریافت نہیں کیا، تو ہم نے کائنات کے اوپر غور و فکر کیا، کائناتی علوم حاصل کیے، ان کی روح سے ہم نے پھر سورج سے سولر انرجی پروڈیوس کرنے کا ہم نے وہ طریقہ معلوم کر لیا۔ یہ ہے ڈسکوری۔ تو قرآن کریم کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کائناتی علوم کے حصول کا حکم دیتا ہے کہ ہم وہ علوم حاصل کریں، اور ان کی روح سے ملائکہ کو تسخیر کریں۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو تسخیر کر کے ہم معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ڈسکوریز کر کے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بیماریوں کا علاج دریافت کریں، بیماریوں کی تشخیص کے آلات دریافت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں، یہ ملائکہ پر ایمان ہے۔ اب سمجھ آئی ملائکہ پر ایمان کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے کیا بتایا ملائکہ پر ایمان کیا ہے؟ مذہب کی روح سے انتہائی وہ مسٹریز ہیں اور توہمات ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اللہ پر ایمان۔ اب آ گیا تیسرے نمبر کے اوپر جو قرآن نے بتایا، وہ ہے کتاب اللہ کے اوپر ایمان۔ تو پہلا اللہ پر ایمان ہو گیا قرآن کی روح سے، دوسرا ملائکہ پر ایمان ہو گیا، تیسرا کتاب اللہ کے اوپر ایمان ہو گیا۔ کتاب اللہ کے اوپر ایمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں تو ثواب ہو جائے گا۔ نو، کتاب اللہ کے اوپر ایمان یہ ہے کہ قرآن کو عربی مبین کی روح سے سمجھنا، اس کے اندر جتنے بھی اللہ کے ضابطے اور اس کی جو ویلیوز ہیں ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا، اپنی عقل کو، اپنی انٹلیکٹ کو ان ضابطوں اور قوانین کے ماتحت رکھ کر دنیا کے اندر کام کرنا۔ کوئی بھی شعبہ ہو، وہ حکومتی یا ریاستی شعبے ہوں، وہ یا ہمارے انفرادی شعبے ہوں، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، یعنی حکومت، سلطنت یا ریاست کے معاملات ہوں، سیاست یا معیشت کے معاملات ہوں، یا گھریلو معاملات ہوں، معاشرتی یا سوشل معاملات ہوں، ان تمام امور کے اندر اللہ کے قوانین کو، کتاب اللہ کے ضابطوں کو ڈومیننٹ رکھنا، ان کی روح سے یہ تمام امور سر انجام دینا، یہ ہو جائے گا کتاب اللہ کے اوپر ایمان۔ اب سمجھ آئی؟ یہ تین چیزیں ہوگی۔ چوتھا ہے انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کے اوپر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے، انہوں نے جو پیغام دیا وہ وحی پر مبنی تھا، اور وہ وحی جو تھی وہ انسانوں کی بہتری کے لیے تھی۔ وحی کی تعلیم کے بغیر کوئی عقل ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جو پروگرام دیا وہ اللہ کی مشیت کی روح سے بالکل صحیح تھا، ٹھیک تھا، انسانیت کی فلاح کے لیے تھا۔ تو یہ انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان، اور اس میں یہ بھی چیز کہ قرآن کی روح سے انبیاء اور رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ مقام بلند کے اوپر ہوتا ہے۔ نبی کے معنی ہوتا ہے مقام بلند پر، اور نبی مقام بلند سے وحی کو لیتا ہے، یہاں پر وہ نبوت کے درجے پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ سے وحی کو لے کر جب وہ انسانوں کو اس کا پیغام پہنچاتا ہے، اور وحی کے پیغام کی روح سے جب معاشرے کے اندر وحی کا جو نظام نافذ کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، یعنی اللہ کی حکومت کو قائم کرتا ہے کتاب اللہ کی روح سے، تو وہاں پر وہ رسول کے درجے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی اللہ سے بلندیوں سے علم حاصل، علم کا پا لینا، یہ مقام نبوت ہے۔ اس علم کو امپلیمنٹ کرنا اور معاشرے کی فلاح و بہبود کرنا، معاشرے کے لیے فلاحی نظام اسٹیبلش کرنا، ویلفیئر اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا، یہ رسالت کا کام ہے۔
وہاں پر وہ رسول ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ انسانی مسائل کو سمجھنا، انسانی مسائل کو سمجھ کر قرآن یا کتاب اللہ کی روشنی میں، اس کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، ایک نظام کو اسٹیبلش کرنا، وہاں پر وہ رسول ہوتا ہے۔ تو سمجھ، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان لانا، اور اس میں جو بنیادی چیز ہے ہمارے لیے وہ ہے ختم نبوت کے اوپر ایمان، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی مہدی ہے، نہ کوئی ہادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے بعد کوئی یہ جو نزول عیسیٰ کی بات ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، ان کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مہدی آئے گا، مہدی کے اوپر وہ عقیدہ رکھتا ہے مہدی کی آمد کا، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ واپس زندہ ہو کر واپس آنے کا عقیدہ رکھتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کو یا ولی کو کشف یا الہام ہوتا ہے، اس کو غیب کی خبریں ہوتی ہیں، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا، اس کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہیں، یعنی اس کا ایک عقیدہ ہے، ہوتی نہیں ہے، اس کا ایک عقیدہ ہے، ایسے شخص کا ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ تو یہ جتنے بھی عقائد ہیں یہ ختم نبوت کی نفی ہیں، ختم نبوت کی تردید کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی ان عقائد کو رکھتا ہے وہ بھلے کہتا رہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن در حقیقت اس کا ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ تو چوتھے نمبر پر آ گئے انبیاء اور رسول پر ایمان، اور پانچواں اور آخری جو ایمانیات میں نمبر ہے قرآن کی روح سے، وہ ہے یوم آخرت کے اوپر ایمان۔ یہ ہے جی اصل بیس جو تمام لب لباب ہے دین کا تمام جو موٹیوز ہے وہ ہے آخرت، یوم آخرت کا وہ جو ایمان ہے وہ ہے۔ اس کی روح سے کیا چیز ہے کہ ہم دنیا میں جو کام بھی کر رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا کام ہے تو اچھا نتیجہ مرتب ہوگا، برا کام ہے تو اس کا برا انجام مرتب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ ہمیں یہ مذہب بتا رہا ہے کہ آخرت میں ہوگا، بالکل نہیں، اسی دنیا میں اچھے کام کا اچھا نتیجہ اور برے کام کا برا نتیجہ، اور یہ سلسلہ پھر آخرت میں بھی ہوگا، اس میں پھر وہ فائنل ہو جائے گا۔ دنیا میں مہلت ہے، آخرت میں مہلت نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں اپنی زندگی میں آپ اگر بہتر کام کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، آخرت میں اس کی مہلت نہیں دی جائے گی، وہاں پر فائنل ڈیسیژن ہو جائے گا، دا ڈے آف ججمنٹ فائنل ڈیسیژن ہو جائے گا۔ تو یہ یوم آخرت ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو ہم نے بتایا آپ کو، وہ جو مذہب نے بتایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، تو اس میں انہوں نے گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، حج اور صوم رمضان، یہ 5 چیزیں انہوں نے بتائی۔ اب قرآن نے کیا جو بیسک ایمانیات کیا بتائی ہیں؟ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب اللہ پر ایمان، انبیاء اور رسول پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں جو مذہب نے 5 جو چیزیں بتائیں، بنی الاسلام خمس، جو 5 چیزیں بتائیں، ان میں دیکھیں ملائکہ پر ایمان نہیں ہے۔ یہ کبھی آپ نے اس انداز سے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا آپ نے۔ تو یہ قرآن کی مخالفت میں ہیں، یہ جتنے بھی عقائد ہیں، یہ جتنی بھی مذہب کی چیزیں ہیں، مذہب کی ایک ایک چیز قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہے۔ تو اس میں جو 5 چیزیں جو بنیادی ایمانیات بنیادی بتائی گئی ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہے، اس اسلام کی بتائی ہوئی، مذہب کی بتائی ہوئی جو بنیاد ہے اسلام کی، اس کے اندر ملائکہ پر ایمان نہیں ہے، جبکہ قرآن اس کو لازمی قرار دے رہا ہے۔ تو وہ بنیاد کیسے آپ اس کو بنائیں گے؟ اس میں تو ملائکہ پر ایمان ہی نہیں ہے جو قرآن نے بتایا، اور پھر اس کے اندر کتاب اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ جو بنیادی چیز ہے جہاں سے ساری چیز آگے چلے گی، ختم نبوت ہوگی، ہم نے تو نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہمارے سامنے تو دونوں ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے کیا؟ کتاب اللہ۔ اور یہ اتنی کمپلیٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اللہ نے نبوت ختم کر دی، یعنی اب یہ کتاب انڈیپینڈنٹ ہے، قومیں آئیں گی، قومیں جائیں گی، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق جو قوم بھی فیصلہ کرے گی وہ اپنے حکومت بنائے گی، ریاست کا نظام بنائے گی، وہ ترقی کر جائے گی۔
جو قوم نہیں بنائے گی وہ برباد ہو جائے گی، ذلیل اور خوار ہو جائے گی، زوال کا شکار ہو جائے گی اسی دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے کتاب اللہ کو بھی نہیں رکھا اس کے اندر۔ تو جو مذہب نے 5 بنیادی چیزیں بتائیں، تو اس میں ملائکہ کے اوپر ایمان بھی نہیں ہے، کتاب اللہ کے اوپر ایمان بھی نہیں ہے، اور 5واں جو اصل لب لباب ہے وہ ہے یوم آخرت پر ایمان۔ تو ان مذہب کی 5 بنیادی چیزوں میں یوم آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو ملائکہ پر ایمان، کتاب اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، یہ 3 بنیادی ایمانیات جو قرآن نے بتائی ہیں، مذہب کی بتائی ہوئی 5 بنیادی چیزوں میں، یا 5 جو بنیاد بتا رہے ہیں 5 چیزیں، ان کے اندر یہ 3 جو بیسک ایمانیات ہیں سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیسے آپ اس کو اسلام کی بنیاد سمجھیں گے؟ تو ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ سمجھیں، لیکن میں نے دونوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ مذہب نے 5 بنیادی چیزیں کیا بتائی ہیں، قرآن نے 5 بنیادی ایمانیات کیا بتائے ہیں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوگی۔ پھر آگے میں نے ان کے میننگ بھی آپ کو بتائے ہیں قرآن کی روح سے۔ پھر میں نے آپ کو کمپیریزن کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ 3 بنیادی چیزیں جو قرآن نے بتائی ہیں وہ مذہب کی جو بنیادیں ہیں اس کے اندر ہیں ہی نہیں۔ مذہب ان کو بنیاد بنا ہی نہیں رہا۔ کس کو؟ ملائکہ کو، انبیاء رسول کو اور یوم آخرت کو۔ اس کے اندر ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے جو مذہب بتا رہا ہے، یا 5 ایمانیات کے اوپر ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور جو مذہب کی بنیاد کے اندر چیزیں نہیں ہیں اور قرآن میں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو واضح کر دی ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں۔ وہ 3 ہے، 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 ہے۔ تو ٹوٹل 5 کی تو فگر ہے، تو 5 میں سے 3 سرے سے جو بنیادی چیزیں ہیں قرآن کی وہ ہیں ہی نہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کتاب اللہ اور یوم آخرت وہ نہیں ہے، یعنی ملائکہ تو ہے ہی نہیں، اور آگے وہ کتاب اللہ اور یوم آخرت وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے یا قرآن کے بتائے ہوئے 5 ایمانیات کے اوپر ہے۔ یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، میرے ویڈیوز ثم تتفکروا کے لیے ہیں۔ جو لوگ بھی یہ عمل کر رہے ہیں تھنک اگین کا، یہ ان کے لیے ہیں، یہ مذہبی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو حق کی تلاش میں ہیں، جو انٹلیکٹ سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی ویلیوز، اس کی روح سے اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کرنا، پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرنا، ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا۔ تو میرے ویڈیوز ان ایسے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو امید ہے میرے یہ ویڈیوز قرآن کریم کا یہ جو اصول ہے اس کی طرف آپ کو رغبت دلائیں گے، انکلائن کریں گے۔ شکریہ۔